السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول کس طرح لکھتے قلم میرا، نعت رسول کس طرح لکھتے قلم میرا، باتیں بہت بڑی ہیں مگر علم کم میرا، باتیں بہت بڑی ہیں مگر علم کم میرا۔ میرے عزیز سامعین، میں جناب عمر قریشی صاحب کی نعتیہ شاعری میں بہت ادب کے ساتھ سرکار دو عالم کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کی نظر عنایت اور محبت کی طلبگار ہوں۔ جناب عمر قریشی صاحب بنیادی طور پر غزل گو شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں اپنے دور کی داخلی کیفیت اور سوز و گداز کو جگہیں دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نعت گوئی میں بھی ان کی اپنی ایک انفرادیت اور اہمیت ہے، اور نعت گوئی کی روایت میں ان کی نعتوں کو فکری اور فنی اعتبار سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے سبھی مجموعے کلام کے شروع میں حمد و نعت کا ذکر کر کے سرکار دو عالم سے عقیدت و محبت کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ عرض کر رہی ہوں، نعت رسول کس طرح لکھتے قلم میرا، نعت رسول کس طرح لکھتے قلم میرا، باتیں بہت بڑی ہیں مگر علم کم میرا، باتیں بہت بڑی ہیں مگر علم کم میرا۔ تحفہ میں نعت پاک کا لیتا چلوں عمر، تحفہ میں نعت پاک کا لیتا چلوں عمر، اب تو بہت قریب ہے ملک عدم میرا، اب تو بہت قریب ہے ملک عدم میرا۔ شاعر کے خیال میں اور یہی حقیقت بھی ہے کہ دیگر عنوانات پر شاعری کرنا آسان ہے، مگر نعت گوئی بہت نازک اور مشکل ہے۔ اس میں الفاظ کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعت رسول میں کس طرح لکھوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن سرمائے علم کی کمی کے باعث مجھے خوف ہے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، چند ہی دنوں میں سفر عدم کرنے والا ہوں۔ ایسی صورت میں تحفے میں نعت پاک کا بہترین سرمایہ زاد راہ کے لیے لیتا چلوں۔ دیا ہے پھول کا جس نے جواب پتھر سے، دیا ہے پھول کا جس نے جواب پتھر سے، دعا اسے بھی ملی ہے میرے پیمبر سے، دعا اسے بھی ملی ہے میرے پیمبر سے۔ شاعر آقا دو عالم کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے جب جب کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچائی ہے، آپ رحمت عالم نے دعائیں ہی کی ہے۔ سامعین، حمد و ثنا کے قابل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عرض کر رہی ہوں، یہ ذوق سفر ہے کہ میرا جذبہ تصور، یہ ذوق سفر ہے کہ میرا جذبہ تصور، نظروں میں عمر گنبد خضراء ہے ابھی سے، نظروں میں عمر گنبد خضراء ہے ابھی سے۔ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہر وقت میری سوچ میں سرکار دو عالم اور نظروں میں گنبد خضراء دکھائی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سنوارنے، سدھارنے اور کتاب حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا اور آپ کا مرتبہ سب سے اونچا بنایا تھا۔ سامعین، نعت پاک عرض کر رہی ہوں، آپ کی داد کی منتظر ہوں۔ تیرا ہر سخن ہے پیام الہی، تیرا ہر سخن ہے پیام الہی، کہ اترا ہے تجھ پر کلام الہی، کہ اترا ہے تجھ پر کلام الہی۔ عمر جیسے عاصی کی گمراہیوں کو، عمر جیسے عاصی کی گمراہیوں کو تجھی سے ملا احترام الہی، تجھی سے ملا احترام الہی۔ رسول پاک سے محبت اللہ سے محبت ہے، رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اور یہ رشتہ شاعر کو دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے سبب نصیب ہوا ہے۔ عرض کر رہی ہوں، رسول پاک سے نسبت خدا سے نسبت ہے، رسول پاک سے نسبت خدا سے نسبت ہے، ملا ہے ہم کو یہ رشتہ بڑے مقدر سے، ملا ہے ہم کو یہ رشتہ بڑے مقدر سے۔ عزیز سامعین، عاشق رسول مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعت پاک کے فارسی شعر پر تضمین بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کرتے ہوئے
کہتے ہیں کہ عرش عظیم سے بہت اونچا تیرا در، عرش عظیم سے بہت اونچا تیرا در، انسان کیا فرشتے جھکاتے ہیں اپنا سر، انسان کیا فرشتے جھکاتے ہیں اپنا سر۔ نوری تیرا بدن ہے بظاہر ہے تو بشر، نوری تیرا بدن ہے بظاہر ہے تو بشر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سرکار دو عالم کا در مبارک عرش اعظم سے بھی عظیم تر ہے، انسان ہی نہیں فرشتے بھی ان کے در اقدس پہ سر ادم خم کرتے ہیں۔ عرض کر رہی ہوں، صہیب رومی ہوں یا وہ حسن ہوں بصرہ کے، صہیب رومی ہوں یا وہ حسن ہوں بصرہ کے، ہر ایک نے پائی ہے عظمت حضور کے در سے، ہر ایک نے پائی ہے عظمت حضور کے در سے۔ ابو بکر ہوں عمر ہوں زید ہوں کی بلال، ابو بکر ہوں عمر ہوں زید ہوں کی بلال، ہیں بارگاہ رسالت میں سب برابر سے، ہیں بارگاہ رسالت میں سب برابر سے۔ یا رسول اللہ، صہیب رومی ہوں یا حسن بصری ہوں یا حضرت بلال وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب بارگاہ رسالت ہی سے فیاض یافتہ ہیں۔ عزیز سامعین، مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ سب سے عرفہ و والا اور بلند و بالا ہیں، یقیناً آپ نور علی نور ہیں۔ شعر عرض کر رہی ہوں، گناہگار سمجھتے تھے سب عمر کو مگر، گناہگار سمجھتے تھے سب عمر کو مگر، خدا پرستوں میں وہ نام کر گیا آخر، خدا پرستوں میں وہ نام کر گیا آخر۔ جناب عمر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے گناہگار اور خطاوار سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عمر سے رب کریم نے ایسا کارنامہ انجام دلایا جس کے سبب اب اس کا شمار خدا پرستوں میں ہونے لگا۔ عزیز سامعین، غلطیوں کے لیے معافی اور معذرت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔